الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. آخری سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل میں کیا فرق ہے. اس کے علاوہ اس میں دو فائدے اور ہیں. سبق مکمل ہم اردو میں تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. فارسی عبارت آپ دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. فائدہ برائے مبالغہ صیغہ فعال آیت چوں ضراب و فعال چوں طوال فاعل چوں حاضر و فاعل چوں علیم. فرق در صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل. فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل این است کہ در صیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشد در معنی فاعلیت فی حد ذاتی نہ نظر بدیگرے، و در اسم تفضیل زیادت منظور میں باشد نظر بدیگرے. اضرب من زید یا اضرب القوم خواہن گفت زنندہ تر است از زید یا زنندہ تر است از قوم. و اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر واید معنی نسبت مقدر میں باشد، مثلا در اللہ اکبر مراد این است کہ اکبر من کل شیء بزرگ تر است از ہر شے، و معنی ضراب زیادہ زنندہ است و بس نسبت بکسے ملحوظ نیست. یہ فارسی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. فرما رہے ہیں مبالغے کے لیے فعالن کا صیغہ آتا ہے جیسے ضرابن، فعالن کا صیغہ آتا ہے جیسے طوالن، فاعلن کا صیغہ آتا ہے جیسے حاضرن، فاعلن کا صیغہ آتا ہے جیسے علیمن. اس کے بعد آگے مبالغہ اور اسم تفضیل کے درمیان فرق. فرما رہے ہیں کہ فرق مبالغے کے صیغے کے معنی میں اور اسم تفضیل کے معنی میں این است یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ میں منظور معنی کی زیادتی ہوتی ہے فاعلیت کے معنی کی اس کی اپنی ذات میں، نہ کہ نظر کرتے ہوئے کسی دوسرے کی طرف، اور اسم تفضیل میں زیادتی منظور ہوتی ہے نظر کرتے ہوئے دوسرے کی طرف. جیسے اضرب من زید یا اضرب القوم کہیں گے زیادہ مارنے والا ہے زید سے یا زیادہ مارنے والا ہے قوم سے. اور اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آتا ہے تو معنی نسبت مقدر ہوتا ہے. مثلا اللہ اکبر میں مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے. اور ضراب میں زیادہ مارنے والا معنی ہے اور بس، کسی اور کی طرف نسبت کرنے کا اس میں لحاظ نہیں کیا جاتا. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تشریح میں سب سے پہلے تو حضرت نے یہ بتایا کہ مبالغے کے لیے کچھ صیغے آتے ہیں. کون سے صیغے آتے ہیں؟ پہلا ہے فعال جیسے ضراب، دوسرا ہے فعال جیسے طوال، تیسرا ہے فاعل جیسے حاضر، چوتھا ہے فاعل جیسے علیم. پہلی بات تو یہ مبالغے کے کچھ صیغے بتائیں. یہاں پر بھی میں وہی بات کروں گا کہ سارے صیغے ذکر نہیں کیے ہیں، چیدہ یہاں پہ صیغے ذکر کیے گئے ہیں. اس کے بعد آگے حضرت نے اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق بتایا. یہ عنوان ہے، فرق در مبالغہ و اس میں تفضیل. اب وہ کیا فرق ہے وہ آگے بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اس میں مبالغہ کے صیغے میں اور اس میں تفضیل کے صیغے میں فرق یہ ہے کہ مبالغہ میں اضافی معنی منظور ہوتا ہے فاعلیت کا اپنی ذات کے اعتبار سے، بس کسی اور کی طرح نسبت کرنا اس کے اندر اعتبار اور لحاظ نہیں کیا جاتا. یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کے مبالغے کے صیغے میں اور اس میں تفضیل کے صیغے میں فرق یہ ہے کہ مبالغے کے صیغے میں منظور زیادت میں باشد، زیادت اضافہ، فاعلیت کے معنی کا اضافہ منظور ہوتا ہے فاعلیت کے معنی میں فی حد ذاتی اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے، نہ نظر بدیگرے، نہ کہ نظر کرتے ہوئے کسی دوسرے کی طرف، کسی دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت دینا اس کے اندر مقصود نہیں ہوتا. اور اس میں تفضیل میں زیادت منظور میں باشد فاعلیت کے معنی میں زیادت یعنی اضافہ منظور ہوتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے نظر بدیگرے، نظر کرتے ہوئے کسی اور کی طرف. جیسے اضرب من زیدن کہیں گے یا اضرب القوم خواہن گفت کہیں گے. کیا مطلب اس کا؟ زنندہ تر است زید، کہ فلاں شخص زید سے زیادہ مارنے والا، یہ ہوگا ترجمہ اضرب من زیدن کا. تو یہاں پر دیکھیں فاعلیت کا معنی زید سے زیادہ ہونا یہ بتایا جا رہا ہے. یہ اسی طریقے سے زنندہ تر است از قوم، فلاں شخص زیادہ مارنے والا ہے قوم سے. تو یہاں پر فاعلیت کا معنی قوم سے زیادہ ہونا یہ بتایا جا رہا ہے، تو نسبت کی جا رہی ہے قوم کی طرف. و اگر لفظ صرف اضرب یا اکبر ہو، یہ وہی اعتراض کا جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ اسم تفضیل کے اندر کسی اور سے فاعلیت کے معنی میں اضافہ مقصود ہوتا ہے، تو لہذا یہ کسی اور کے بغیر نہیں آتا.
جبکہ ہم کو ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر یہ اکیلا بھی آتا ہے، جیسا کہ اضرب آ جاتا ہے یا اکبر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر تو بڑا مشہور اور معروف ہے، تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر کہیں کسی جگہ پر نسبت لفظوں کے اندر مذکور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسبت ہے ہی نہیں ہے، بلکہ نسبت تو موجود ہے، لفظوں میں نہیں ہے، لیکن معنی کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ فرمانے اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آئے، اگر اکیلا لفظ اضرب یا اکبر آتا ہے تو نسبت کا معنی مقدر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر میں مراد یہ ہوتی ہے اکبر من کل شیء، تو یہاں پہ من کل شیء یہاں پہ مقدر ہے، یعنی بزرگ ترس از ہر شے۔ یہ تو ہو گیا اسم تفضیل۔ جو مبالغے کا صیغہ ہے اس میں صرف یہ ہے کہ زیادہ مارنے والا ہے، جیسے ضرابن ہے تو اس کے اندر اب یہ نہیں ہے کہ فلاں سے زیادہ مارنے والا ہے یا قوم سے زیادہ مارنے والا ہے، یہ والی بات نہیں ہے۔ ضرابن کے معنی میں کیا ہے کہ وہ زیادہ مارنے والا اور بس۔ نسبت بکسے ملحوظ نیز کسی اور کی طرف نسبت کرنے کا اس کے اندر لحاظ نہیں کیا جاتا۔ آخری فائدہ ہے، اس کی عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ ذکر فاعل عدد۔ فائدہ: صیغہ فاعل در اعداد برائے مرتبہ ہم میں آید، خامس بمعنی پنجم، عاشر بمعنی دہم، یعنی آنچے در شمار بئی مرتبہ باشد مگر در مرکبات جز اول را بوزن فاعل سازند و ثانی را بحال خود گزارند، چون ہادی عشر، ثانی عشر، ہادی و عشرون، رابع و ثلاثون، و در عقود بعد عشرہ ہمو عدد اسم برائے مرتبہ ہم باشد، مثلا عشرون، بست ہم باشد و بستم ہم۔ ذکر فاعل ذی کذا۔ صیغہ فاعل برائے نسبت ہم میں آید و این را فاعل ذی کذا گویند، چون تامر و لابن بمعنی صاحب تمر و صاحب لبن، و ہم چنی تمار و لبان۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ذکر فاعل عدد۔ فائدہ بتا رہے ہیں کہ فاعل کا صیغہ اعداد میں مرتبہ کے لیے آتا ہے، خامس پانچویں کے معنی میں، عاشر دسویں کے معنی میں، یعنی جو لفظ اس میں شمار ہوگا وہ اس مرتبے میں ہوگا، مگر مرکبات میں جزء اول کو فاعل کے وزن پر بناتے ہیں اور دوسرے کو اپنے حال پر خود باقی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہادی عشر، ثانی عشر، ہادی و عشرون، رابع و ثلاثون۔ اور عقود میں 10 کے بعد وہی عدد اسم مرتبہ کے لیے آتا ہے، مثال کے طور پہ 20 20 کو کہتے ہیں اور 20ویں کو بھی کہتے ہیں۔ فاعل ذی قضا کا ذکر کرنا۔ صیغہ فاعل نسبت کے لیے بھی آتا ہے اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں، جیسے تعمیر اور لابن بمعنی صاحب تمر اور صاحب لبن، اور اسی طرح تمار اور لبان۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ذکر فاعل عدد، یہ عنوان ہے، یعنی عدد کے اندر جو فاعلن کا وزن آتا ہے اس کا اس کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ تو فائدہ حضرت بتا رہے ہیں کہ صیغہ فاعل عدد کے اندر آتا ہے لیکن وہ مرتبہ بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی درجہ اور مرتبہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے خامس ہے تو یہ 5ویں درجے میں جو چیز ہوگی وہ بتانے کے لیے آئے گی، یا 5ویں مرتبے پر کوئی چیز ہوگی وہ بتانے کے لیے آئے گی۔ یا اسی طرح عاشر ہے بمعنی دہم، یعنی 10ویں مرتبے پر یا 10ویں درجے میں کوئی چیز ہوگی اس کو بتانے کے لیے عاشر لے کر آئیں گے۔ یعنی آنچے در شمار، یعنی جو کچھ شمار ہوگا اس مرتبہ میں اس کو بتانے کے لیے فاعل کے وزن کے اوپر لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ بات ہے ساری مفردات تک، 1 سے لے کے 9 تک۔ اور مرکبات میں جزء اول کو فاعل کے وزن کے اوپر بنا لیتے ہیں۔ مرکبات میں کیا ہوگا؟ مرکبات سے مراد ہے 11 سے لے کے 19، 21 سے لے کے 29، اسی طرح 31 سے لے کے 39، 41 سے لے کے 49، 51 سے لے کے 59، یعنی دہائیوں کو چھوڑ کے جو باقی اعداد ہے اس میں جزء اول کو فاعل کے وزن کے اوپر بنا لیں گے اور دوسرے کو اپنے حال پر باقی چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ ہادی عشر، اگر آپ نے کسی کا 11ویں درجے میں ہونا بتانا ہے تو آپ اس کے لیے ہادیجن بروزن فاعلن، پہلے جو اس کو لیں گے فاعل کے وزن پہ، دوسرے کو اس کے حال پہ باقی چھوڑ دیں گے۔ یا اسی طرح 12واں بتانا ہے تو ثانی عشر، یا اسی طرح اگر آپ نے 21واں بتانا ہے تو ہادی و عشرون، ہادیجون و عشرون، رابعون و ثلاثون، اگر آپ نے 34واں بتانا ہے آپ نے۔ ودر عقود بعد عشرہ، اب آگے بتا رہے ہیں کہ عقود میں عشرہ کے بعد والی جو دہائیاں ہیں اس میں اگر آپ نے کسی کا مرتبے میں ہونا بتانا ہے تو دہائیوں کا عدد ہی وہ عدد بھی بتاتا ہے اور مرتبہ بھی بتاتا ہے۔ وہ آپ نے سیاق و سباق کے حساب سے دیکھ لینا ہے، جہاں پر عدد والا ترجمہ ٹھیک لگتا ہو وہاں پہ آپ عدد والا ترجمہ کر لیں، جہاں پہ وہ مرتبے والا ترجمہ بنتا ہو تو وہاں پہ آپ مرتبے والا ترجمہ کر لیں۔ کہہ رہے ہیں عقود میں، معاملات میں، عشرہ 10 کے بعد ہمو عدد، وہی عدد، اسم کا وہی عدد مرتبہ کے لیے بھی آتا ہے۔
مثال کے طور پہ 20 ہے تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے دہائیوں کی، 20 30 40 50 60 70 80 اور 90، کیونکہ درمیان والے جو اعداد ہیں ان کے علاوہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ آپ جزء اول کو فاعل کے وزن پر لے کر آئیں گے، دوسرے جز کو اپنے حال پہ باقی چھوڑ دیں گے۔ تو دہائیوں میں کیا ہوگا کہ وہی عدد، مثال کے طور پہ 20 ہے، یہ بست یعنی 20 کو بھی کہتے ہیں، ہم باشد و بستم ہم، اور 20ویں کو بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سیاق و سباق کے حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے، جو ترجمہ جہاں پر سوٹ کرتا ہو آپ نے وہی ترجمہ وہاں پر ذکر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں فاعل ذی قضا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فاعل ذی قضا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اگر کسی چیز کی طرف نسبت ہو کسی شخص کی تو وہ نسبت بتانے کے لیے بھی فاعل ان کا وزن آ جاتا ہے، اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔ عربی میں جو ذی کا لفظ ہے یہ والا کے معنی کے اندر ہوتا ہے، تو آپ نے اگر کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہے کہ یہ شخص فلاں والا ہے، جیسے یہ شخص دودھ والا ہے، یہ شخص سبزی والا ہے، یہ شخص کھجوروں والا ہے، یہ شخص پھلوں والا ہے، تو یہ ذی جہاں پر آئے گا تو اس کے لیے بتانے کے لیے فاعل کا وزن لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فاعل ذی قضا۔ یہ کہتے ہیں کہ نسبت کے لیے بھی فاعل کا وزن آتا ہے، وَإِن را فاعل ذی قضا گوئند، اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔ جیسے تعمیر اور لابن ہے، اب تعمیر کا مطلب ذی تمر بمعنی صاحب تمر، کھجور والا، اور اسی طرح لابن ہے بمعنی ذی لبن یعنی صاحب لبن، دودھ والا، وہمچنی تمار و لبان، اور کہہ رہے ہیں اس معنی کے لیے، نسبت والے معنی کے لیے جس طرح فاعل کا وزن آتا ہے اسی طرح فعال مبالغے کا وزن بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے تمار ہے تو اس کا معنی بھی یہی ہے صاحب تمر، لبان ہے تو اس کا معنی بھی یہی ہے صاحب لبن، دودھ بیچنے والا۔ تو یہاں تک ہماری فارسی عبارت مکمل ہوگی، اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ یہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔